الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید ان اللہ لا یظلم الناس شیئا ولکن الناس انفسهم یظلمون صدق اللہ العظیم۔ 15 شعبان المعظم کی مبارک رات گزری ہے۔ یہ وہ رات ہے جس کے اندر بندے کے نامہ اعمال کو تبدیل کیا جاتا ہے، اور نامہ اعمال کے لحاظ سے دیکھا جائے تو یہ سال کی پہلی رات بنتی ہے جب نامہ اعمال کی شروعات ہوتی ہے۔ پہلے جو نامہ اعمال لکھے جاتے ہیں وہ رجسٹر اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں پیش کیے جاتے ہیں اور فرشتوں کو نئے رجسٹر عطا کر دیے جاتے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ پاک ہمارے اس نئے سال کو نیکیوں والا سال بنائے اور اپنی فرما برداری والے اعمال کر کے زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید فرقان حمید کے اندر ارشاد فرمایا ہے، سورہ یونس کے اندر ارشاد فرمایا ان اللہ لا یظلم الناس شیئا، فرمایا بے شک اللہ لوگوں پر ظلم نہیں کرتا۔ اللہ تبارک و تعالی ویسے بھی ظلم کرنے سے پاک ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی یہ شان نہیں ہے کہ وہ اپنے بندوں پر ظلم کرے۔ اور ویسے بھی جو بندہ اپنی چیز کا مالک ہوتا ہے وہ اس کو جس طرح بھی استعمال کرے اس کو کوئی ظالم نہیں کہتا۔ ہم جس چیز کے مالک ہوتے ہیں، ہم اپنے مال کو کہیں بھی خرچ کرتے ہیں، اس کو کہیں بھی رکھ دیتے ہیں تو ہمیں کوئی ظالم نہیں کہتا۔ تو جب پوری کائنات اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہی بنائی ہوئی ہے، اب وہ انسانوں کے ساتھ جیسا مرضی سلوک کرے اس کو ظالم نہیں کہا جا سکتا، لیکن اس کے باوجود اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید کے اندر اپنی رحمت کے اوپر یہ لازم کر لیا کہ وہ اپنے بندوں پر ظلم نہیں کرے گا۔ اور قرآن مجید میں کیا ارشاد فرمایا، ان اللہ لا یظلم الناس شیئا، اللہ تبارک و تعالیٰ بندوں پر ظلم نہیں کرتا۔ اور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے حدیث پاک کے اندر یہاں تک فرمایا کہ اگر اللہ تبارک و تعالی تمام اولین و آخرین کو، یعنی جو پہلے لوگ گزر چکے ہیں یا قیامت تک جتنے لوگ آئیں گے، اگر اللہ تبارک و تعالی تمام کو جہنم میں داخل کر دے پھر بھی وہ ظلم کرنے والا نہیں کہلائے گا، پھر بھی اللہ تبارک و تعالی کو ظالم نہیں کہا جا سکتا، اس کی شان کے یہ لائق ہی نہیں ہے۔ لیکن اس کے باوجود اللہ تبارک و تعالیٰ کیا فرما رہا ہے کہ اللہ پاک اپنے بندوں پر ظلم نہیں کرتا۔ ہوتا کیا ہے؟ فرمایا ہوتا یہ ہے وَلَٰكِنَّ النَّاسَ أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ، فرمایا بندے اپنی جانوں پر ظلم کرتے ہیں، اللہ ان پر ظلم نہیں کرتا، بندے اپنی جانوں پر ظلم کرتے ہیں۔ یعنی بندے خود کفر اختیار کرتے ہیں، شرک کرتے ہیں، نافرمانی والے اعمال کرتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کو ناراض کرنے والے اعمال کرتے ہیں، جس کی وجہ سے ان پر مصیبتیں، مشکلات اور پریشانیاں آتی ہیں، تو یہ ان کے اعمال کا ہی نتیجہ ہوتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ان پر ظلم نہیں کرتا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ پاک کے نبی ہیں۔ آپ نے ایک دفعہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کی کہ باری تعالیٰ مجھے اپنا عدل دکھائیں، میں نے آپ کا عدل دیکھنا ہے۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا کہ اے موسیٰ تو میرا عدل نہیں دیکھ سکے گا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی باری تعالیٰ میں تیرا عدل دیکھنا چاہتا ہوں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا ارشاد فرمایا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا پھر چلیے فلاں دریا کے کنارے پر پہنچے اور چھپ کر ہمارے عدل کا نظارہ کریں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اس دریا کے کنارے پہنچ گئے۔ آپ نے وہاں پر دیکھا، جھاڑیوں میں چھپ کر آپ وہ منظر دیکھنے لگ گئے۔ ایک شخص آیا، اپنے گھوڑے پر سوار تھا، وہ نیچے اترا، پیسوں کی ایک تھیلی اس کے پاس تھی، اس نے دریا کے کنارے رکھی، دریا پہ منہ دھویا اور دوبارہ گھوڑے پر بیٹھا اور چلا گیا۔ اپنے پیسوں والی وہ تجوری جو اس کے پاس جو تھیلی تھی وہ وہیں پر بول گیا۔ تھوڑی دیر کے بعد ایک بچہ آیا، اس نے وہ تھیلی اٹھائی، دیکھا اس کے اندر پیسے ہیں، لے کر چلا گیا۔
कुछ ही देर के बाद एक अंधा बूढ़ा शख्स वहां पर आया, बूढ़ा भी है, ऊपर से उसे नजर भी कुछ नहीं आता। वो दरिया पर बैठकर मुंह धोने लग गया। इतनी देर में वो जो बंदा अपनी थैली वहां पर भूल कर गया था वो वापस आ गया। उसने देखा कि यहां पर मैंने थैली रखी थी, मेरी थैली अब गायब है और यहां पर ये बूढ़ा शख्स मौजूद है। उसने कहा कि मेरे पैसों की थैली कहाँ गई? थैली तूने उठाई है और तो बंदा इधर है नहीं। उस बूढ़े ने कहा कि मैंने आपके पैसों की थैली नहीं उठाई, ना ही मुझे आंखों से नजर आता है, मैं कैसे उठा सकता हूं? उसने कहा पैसे तेरे पास ही हैं, अगर मुझे दे दे वगरना मैं तुझे कत्ल कर दूंगा। उसने बड़ी मिन्नत समाजत की, लेकिन वो शख्स नहीं माना और उसने गुस्से में आकर उस बूढ़े शख्स को कत्ल कर दिया। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम बड़े हैरान हुए कि पैसे बच्चा लेकर गया है लेकिन कत्ल बूढ़े शख्स को किया गया है, तो ये कैसा अदल है? तो अल्लाह तबारक व तआला ने हजरत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम की तरफ वही फरमाई कि ए मूसा, इसके अंदर हमारा अदल ये था, असल मामला कुछ यूं हुआ कि जो बच्चा यहां से पैसे उठा कर गया है उसका वालिद इस अमीर शख्स के पास मजदूरी किया करता था। ये जो पैसे यहां पर भूल के गया है इसके पास उस बच्चे का वालिद मजदूरी करता था, लेकिन ये कई अरसा से उसकी मजदूरी नहीं दे रहा था और ये जो थैली के अंदर इसने पैसे डाल रखे थे ये उसकी मजदूरी वाले पैसे ही उसने जमा कर रखे थे, लेकिन मजदूर को उसका हक ये नहीं दे रहा था। हुआ क्या? फरमाया कि हमने उस बच्चे के जरिए उसके वालिद का हक उसके घर पहुंचा दिया है। अब बूढ़ा शख्स कत्ल कैसे हो गया? तो अल्लाह तबारक व तआला ने क्या फरमाया कि वो बूढ़ा जो शख्स था इसने अपनी जवानी के अंदर इस अमीर शख्स के वालिद को कत्ल किया था, लेकिन इसे मालूम नहीं था और आज उस कत्ल के बदले में ये बूढ़ा खुद जो है वो इस दुनिया से कत्ल होकर चला गया है। फरमाया ये है हमारा इंसाफ। बज़ाहिर हमें बाज़ औक़ात लगता है कि फला बंदे पर जुल्म हो रहा है, लेकिन दर हकीकत वो उसके ही आमाल का बदला उसे दुनिया में दिया जा रहा होता है। वो दर हकीकत उसके अपने ही हाथों की कमाई उसके हाथ में आ रही होती है, लेकिन हम ये देखते हैं कि इस बंदे के ऊपर जुल्म हो रहा है। अल्लाह तबारक व तआला अपने बंदों पर जुल्म नहीं करता। जो भी किसी को मुसीबत मुश्किल परेशानी पहुंचती है फरमाया ये बंदे के अपने ही आमाल का नतीजा उसके सामने आता है। आगे क्या इरशाद फरमाया? कुरान मजीद के अंदर अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमाता है, फरमाया मन यामल सुअन युज्जा बिही, जो कोई बुराई करेगा उसका नतीजा उसका बदला उसे जरूर दिया जाएगा। ये अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान मजीद के अंदर इरशाद फरमा दिया। कोई भी बुराई कोई शख्स दुनिया के अंदर करता है फरमाया उसका बदला उसे दुनिया के अंदर दिया जाएगा। आखिरत की सजा उसकी बाकी है, लेकिन दुनिया के अंदर उसका पूरा पूरा बदला उसे दिया जाएगा। हजरत सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु आपने अर्ज की नबी करीम अलैहिस्सलाम की बारगाह में इस आयत के बारे में, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्या हमारे हर अमल का बदला दिया जाएगा? तो नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने हजरत सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से फरमाया, गफ़रल्लाहु लका या अबा बकर, ए अबू बकर सिद्दीक, अल्लाह तबारक व तआला तुम्हारी बख्शिश फरमाए। क्या बंदों को बीमारी नहीं आती? क्या बंदों पर मुसीबतें और मुश्किलात नहीं आती? फरमाया या रसूलल्लाह जरूर आती हैं। तो नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया बस ये उनके आमाल का ही तो बदला होता है। यानी ये जो हमारे ऊपर मुसीबतें बाज़ औक़ात आती हैं, परेशानियां आ जाती हैं, बंदा किसी दुनियावी मुश्किल के अंदर परेशान और गिरफ्तार हो जाता है, तो नबी करीम अलैहिस्सलाम ने क्या फरमाया कि बंदा जो अल्लाह तबारक व तआला की नाफरमानियां करता है, गुनाह करता है, अल्लाह तबारक व तआला उसके बदले में उस बंदे को मुसीबतों के अंदर परेशानियों के अंदर मुब्तला फरमा देता है। ये उसके आमाल का बदला उसे दुनिया के अंदर दिया जाता है। अब हम देखते हैं ना कि बाज़ औक़ात हमारे ऊपर बहुत सारी मुश्किलात आ जाती हैं, कारोबार की बंदिश हो जाती है, परेशानियां बंदे को घेर लेती हैं, बीमारियां बंदे के ऊपर आ जाती हैं, बंदा खुद बीमार है, थोड़े दिन गुजरे हैं, बीवी बच्चों में से कोई बीमार हो गया, यानी बंदे की परेशानियां बाज़ औक़ात बढ़ती ही चली जाती हैं। अब बाज़ औक़ात क्या होता है, बंदे अपने मुंह से ऐसे ऐसे अल्फाज निकाल देते हैं जिनकी वजह से बाज़ औक़ात बंदा दायरा इस्लाम से ही खारिज हो जाता है। लोग कहते हैं यार हमारी किस्मत में ही ऐसा लिखा था,
اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری سنتا ہی نہیں ہے. اس طرح کے الفاظ اپنے منہ سے نکالتے ہیں جس کی وجہ سے بعض اوقات ایمان سے ہی ہاتھ دھو بیٹھتے ہیں. لیکن یہ غور نہیں کرتے کہ ہم یہ کہہ رہے کہ ہمارا کاروبار اچھا نہیں ہے. کیا ہم نے کبھی یہ غور کیا کہ ہم صبح اٹھ کر نماز فجر ہم نے ادا کی ہے یا نہیں کی؟ جب ہم اپنے دن کا آغاز ہی اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی سے کریں گے تو بتائیں پورا دن اچھا کیسے گزرے گا؟ بتائیں ہمارے کاروبار کے اندر برکت کہاں سے آئے گی؟ جب ہم صبح اٹھ کر قرآن پاک کی تلاوت نہیں کریں گے، نماز نہیں ادا کریں گے اور اس نافرمانی کے ساتھ اپنے دن کا آغاز کریں گے تو کیسے برکتیں ملے گی؟ کیسے کاروبار ہمارا جو ہے وہ چلے گا؟ یہ مصیبتیں اور پریشانیاں تو پھر ہمارے اوپر آنی ہی ہے نا. تو یہ ہمارے اعمال کا بدلہ ہمارے سامنے آتا ہے. اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر ایک اور جگہ ارشاد فرمایا ہے، فرمایا کل نفس بما کسبت رہینہ، فرمایا ہر جان اپنے کمائے ہوئے اعمال کے بدلے گروی رکھی ہوئی ہے. اب دیکھیں نا، دنیا کے اندر بعض اوقات کسی کو کوئی قرض چاہیے ہوتا ہے، پیسوں کی ضرورت ہوتی ہے. اب وہ کسی کے پاس جاتا ہے، مجھے اتنا قرضہ دے دو. وہ کہتا ہے بھائی میں آپ کو اس صورت کے اندر قرضہ دوں گا کہ آپ کسی کو میرے پاس جو ہے وہ ضامن بنا دیں. اس کو کوئی ضامن نہیں ملتا، وہ کہتا ہے اپنا کوئی مال میرے پاس رکھ دو، تو اس کے بدلے اتنے پیسے میں آپ کو دے دیتا ہوں. جب آپ اپنا پیسے میرے واپس کر دیں گے تو میں آپ کا مال جو ہے وہ واپس کر دوں گا. کوئی زمین رکھ دیتا ہے، کوئی سونا رکھ دیتا ہے. تو یہ گروی کے اندر جو ہے وہ مال رکھ کر بندے قرض حاصل کرتے ہیں. جب وہ اپنا پیسہ واپس کر دیتے ہیں تو ان کو اپنا دیا ہوا مال بھی مل جاتا ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید میں کیا ارشاد فرما رہا ہے؟ فرمایا ہر شخص، ہر انسان اپنے اعمال کے بدلے گروی رکھا ہوا ہے. جو وہ اعمال کرے گا اس کا بدلہ اسے اس دنیا کے اندر دیا جائے گا. نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بہت خوبصورت حدیث پاک ہے، بلکہ آپ ہر جمعے کے خطبے کے اندر یہ حدیث پاک سنتے بھی ہیں. اس کا ترجمہ سنیں اور غور کریں. نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کے اندر کیا ارشاد فرمایا؟ نبی کریم علیہ السلام فرماتے ہیں البر لا یبلا، نیکی پرانی نہیں ہوتی. کیا ارشاد فرمایا؟ نیکی پرانی نہیں ہوتی. والذنب لا ینسا، اور گناہ بھلایا نہیں جاتا. آگے کیا ارشاد فرمایا؟ والدیان لا یموت، اور بدلہ دینے والی ذات یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کو کبھی موت نہیں آئے گی. اعمل ما شئت، فرمایا جو چاہو عمل کرو. کما تدین تدان، جیسا کرو گے ویسا بھرو گے. یہ حدیث پاک اپنے ذہن کے اندر بٹھا لیں. کما تدین تدان، جیسا کرو گے ویسا بھرو گے. آج اس دنیا کے اندر رہتے ہوئے جو اعمال کرو گے، اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی اس کی جزا تمہارے سامنے ضرور آئے گی. اگر ہم دنیا کے اندر رہتے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی کرتے ہیں، گناہ کرتے ہیں، نیک اعمال کی طرف توجہ نہیں کرتے، یا کسی انسان کے اوپر ظلم کرتے ہیں، تو فرمایا کہ اس کا بدلہ تمہارے سامنے دنیا کے اندر ضرور آئے گا. امام ذہبی رحمۃ اللہ علیہ آپ نے بڑا پیارا واقعہ لکھا ہے. ہمارے سمجھنے کے لیے اس واقعے کے اندر بہت کچھ ہے. آپ لکھتے ہیں کہ ایک شخص جو ہے وہ دریا کے کنارے پہنچا. اب وہاں پر بچھیرا جو ہے وہ مچھلیاں پکڑ رہا تھا. اس نے ایک مچھلی دریا سے نکالی. یہ شخص طاقتور تھا، اس نے کیا کیا، اس غریب آدمی سے جو ہے وہ مچھلی چھینی اور لے کر گھر چلا گیا. اب راستے میں جاتے ہوئے اس مچھلی نے اس کی انگلی پر جو ہے وہ کاٹ لیا. اس کو بڑا درد ہوا. وہ ڈاکٹر کے پاس پہنچا، اس وقت کے طبیب کے پاس پہنچا، اس کو بتایا کہ یہ میری انگلی کے اندر درد بہت ہو رہا ہے. اس نے چیک کرنے کے بعد اس کو بتایا کہ آپ کی یہ انگلی کاٹنی پڑے گی، وگرنہ یہ زہر کا اثر یہ آگے بڑھ جائے گا اور آپ کا جسم کا کوئی بڑا حصہ جو ہے وہ کاٹنا پڑے گا. اس نے انگلی کٹوا دی. اب ہوا کیا؟ امام ذہبی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ کچھ دن کے بعد اس بندے کو دوبارہ چوٹ آئی ہاتھ کے اندر، اور اس کا وہ دوبارہ پرانا زخم تازہ ہو گیا. وہ طبیب کے پاس دوبارہ پہنچا. اس نے کہا آپ کا ہاتھ کاٹنا پڑے گا. اس نے ہاتھ کٹوا دیا، لیکن بیماری اس کی ختم نہیں ہوئی. آہستہ آہستہ وہ اس کا بازو جو ہے وہ پورا کندھے تک جو ہے وہ کاٹ دیا گیا. اس کی وجہ کیا تھی؟ کسی بندے نے اسے دیکھا
اس نے پوچھا کیا معاملہ ہوا تیرے ساتھ؟ اس نے کہا کہ اس طرح کا معاملہ ہوا تھا، میں دریا کے کنارے پہنچا، ایک شخص وہاں مچھلیاں پکڑ رہا تھا، میں نے اسے مچھلی چھین کر جو ہے وہ گھر لے گیا، اور اس طرح میرے زخم کی ابتدا ہوئی۔ پوری تفصیل اس نے اپنے واقعے کی بتائی۔ اس نے کہا تیرے پاس ابھی بھی وقت ہے، اس مچھلی جس سے تو نے چھینی تھی اس کے پاس چلا جا، اس سے معافی مانگ لے، منت سماجت کر کے اس سے جو ہے وہ اپنا گناہ معاف کروا لے، وگرنہ ہو سکتا ہے یہ تیرا معاملہ یہاں بھی حل نہ ہو اور تیرا پورے جسم میں یہ زہر پھیل جائے۔ وہ بندہ بات سمجھ گیا، وہ پوچھتا اور اس طرح کر کے پتہ کرتا کرتا کسی طریقے سے اس نے اس مچھیرے کو ڈھونڈ نکالا، اس کے پاس گیا اور جاتے ہی روتے ہوئے اس کے پاؤں پر گر گیا، کہا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے لیے مجھے معاف کر دو۔ اس نے کہا کیا ہوا ہے؟ کہتا ہے وہ تو معاملہ بھول چکا تھا مچھلی والا۔ اس نے کہا ہوا یہ تھا کہ ایک دفعہ تو نے مچھلی پکڑی تھی اور میں تو اسے چھین کے لے گیا تھا، آج یہ دیکھ اس کے بدلے میرا پورا بازو کٹ چکا ہے، اگر تم مجھے معاف نہیں کرے گا تو ہو سکتا ہے کہ یہ زہر میرے پورے جسم کے اندر پھیل جائے اور جس کی وجہ سے میں جو ہے وہ اس دنیا سے چلا جاؤں۔ اس نے کہا میں نے تجھے اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے لیے معاف کر دیا، کیونکہ میں نے اپنا معاملہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پر چھوڑ دیا تھا۔ اس واقعے میں ہمارے لیے بہت عبرت کے درس ہیں۔ اگر ہم کسی غریب پر ظلم کرتے ہیں، آج ہمارے پاس کوئی منصب ہے، کوئی عہدہ ہے، جسمانی طور پر، مالی طور پر ہمارے پاس طاقت ہے، ہم اگر اس کا غلط استعمال کرتے ہیں، کسی غریب پر ظلم کرتے ہیں، تو یاد رکھیں غریب کی، مظلوم کی جو آہ ہوتی ہے نا، یہ عرش الہی کو ہلا دیتی ہے۔ تھوڑی دیر کے لیے مہلت مل جاتی ہے بندے کو، بندہ کہتا ہے کہ یار میں جیت گیا۔ آج دیکھیں نا، ہمارے ہاں ہوتا یہ ہے کہ کسی بندے کے پاس اگر کوئی منصب آ جاتا ہے نا، کوئی عہدہ آ جاتا ہے، وہ اپنے آپ کو فرعون سمجھنے لگ جاتا ہے، وہ سمجھتا ہے پوری دنیا میرے پاؤں کے نیچے ہے، اور وہ پھر بعض اوقات غریبوں پر، مظلوموں پر ظلم کرنے سے کتراتا نہیں ہے۔ لیکن ایسے افراد جب ریٹائر ہو جاتے ہیں اپنے عہدے سے، ان کا عہدہ، ان کا منصب جو ہے وہ ختم ہو جاتا ہے، اس کے بعد ان کی حالت بڑی قابل رحم ہوتی ہے۔ پھر ان کو اپنے گھر والے، اپنے بیٹے بیٹیاں بھی قبول نہیں کرتے، اور ان کا معاملہ بہت برا ہوتا ہے۔ اس کی وجہ کیا ہوتی ہے کہ ایک دن یہ کسی مظلوم پر، کسی غریب پر ظلم کر دیتے ہیں، لیکن بقیہ سارے دن پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس ہوتے ہیں۔ تمہارے پاس عمل کرنے کے لیے ایک دن ہے، اچھا عمل کر لو یا برا عمل کر لو، اس کے بعد سارے دن، سارا اختیار اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس ہوتا ہے۔ اب وہ چاہے تو تمہیں دنیا کے اندر ہی اس گناہ کی جو ہے وہ سزا میں گرفتار کر دے، چاہے تو تمہارا معاملہ قبر کی چار دیواری تک مؤخر کر دے، یہ اس کی رضا پر ہے۔ اور بعض اوقات ہم ایسے لوگوں کا انجام پھر دیکھتے ہیں کہ غریبوں پر جب ظلم کرتے ہیں اور پھر آخر کے اندر دنیا میں ہی اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں ایسی ایسی آزمائشوں کے اندر، ایسی ایسی بیماریوں کے اندر مبتلا کر دیتا ہے کہ پھر ان کے پاس کوئی علاج ہی بچتا بھی نہیں ہے۔ یہ مظلوم کی آہ ہوتی ہے جو بندے کو لے ڈوبتی ہے۔ فرمایا جو بندہ گناہ کرتا ہے وہ کسی دوسرے شخص کا کچھ بگاڑتا نہیں ہے، بلکہ کیا ہوتا ہے، وہ اپنی جان پر ظلم کر لیتا ہے۔ اب گناہ کرنے کے بعد بندے کے پاس دو ہی صورتیں باقی بچتی ہیں، یا تو وہ یہ کرے کہ اپنے گناہ سے توبہ کر لے، یا دوسری صورت یہ ہوتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس گناہ کی سزا میں اسے گرفتار کر دے۔ تو ہمیں کون سا آپشن جو ہے وہ استعمال کرنا چاہیے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں سچی توبہ کرنی چاہیے۔ اگر کسی کا حق کھایا ہے، کسی کا جو ہے وہ حق تلف کیا ہے، دل آزاری کی ہے، کسی پر ظلم کیا ہے، تو اس سے معافی بھی مانگنی پڑے گی، اس سے معافی مانگ لیں۔ اپنے آپ کو یہ نہ دیکھیں کہ میرا عہدہ بڑا ہے، میرا منصب بڑا ہے، میں اس غریب شخص سے معافی مانگوں، ایسا نہ سوچیں۔ اگر آج اپنی اس دنیاوی ناک کو بچانے کے لیے، منصب کو بچانے کے لیے، اور اپنی اس دنیاوی جو ہے وہ ایک اپنے ذہن میں بنائی ہوئی عزت کو بچانے کے لیے اگر آپ معافی نہیں مانگیں گے تو ہو سکتا ہے کہ اس کی سزا دنیا میں بھی ملے اور آخرت کے اندر جو معاملہ ہونا ہے وہ تو بعد کی بات ہے۔ تو اس لیے بندے کو یہ آپشن لازمی استعمال کرنا چاہیے۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام حدیث پاک کے اندر کیا ارشاد فرمایا؟ فرمایا کہ بندہ، انسان جو ہے وہ خطا کا پتلا ہے،
आदमी से खता हो जाती है, लेकिन फरमाया अच्छा खताकार वो है जो गुनाह होने के बाद फौरन अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में तौबा कर लेता है। तौबा सच्ची होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि बंदा तौबा करते हुए भी दिल में यह ख्याल हो कि गुनाह तो मैंने करना ही है, ये काम तो मैंने करना ही है, रिश्वत तो मैंने खानी ही है, गरीबों पर जुल्म तो मैंने करना ही है, जब मेरा मौका लगेगा मैंने छोड़ना कुछ नहीं है, और साथ तौबा भी कर ले, तो ये तौबा नहीं है। बाज़ औक़ात हमारा क्या होता है, लोग तौबा कर रहे होते हैं, अस्तगफिरुल्लाह पढ़ रहे होते हैं, लेकिन अल्लाह तबारक व तआला ऐसे लोगों को हिदायत अता फरमाए, ये मजाक के अंदर कह रहे होते हैं। गुनाह करेंगे, कोई अगर उनको समझाएगा यार तौबा कर लो, फिर मजाक के अंदर कहेंगे अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह, ये क्या कि वो समझते हैं कि हम अपने गुनाह से जो है बरी जिम्मा हो गए। हालांकि अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में सच्ची तौबा करने के बजाय अगर इस तरह का मामला करेंगे और ये ज़हन के अंदर है मैंने गुनाह करना है, फिर भी इस तरह का मामला कर रहे हैं, तो फरमाइए अल्लाह तबारक व तआला के गज़ब को दावा देना है, ये उसकी ज़ात के साथ मजाक कर रहे हैं। इसलिए अच्छा इंसान वही होता है जिसे अपनी आखिरत की और दुनिया की भी फिक्र हो, वो अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में फौरन तौबा कर ले। किसी का हक दबाया है तो उसका हक जो है वो वापस कर दे, उससे माफी तलाफी वाला सिलसिला कर ले, फिर ही अल्लाह तबारक व तआला हकूकुल इबाद को माफ फरमाता है। बंदे को चाहिए कि तौबा का मामूल बनाए, हो सके तो रोजाना सोने से पहले 2 रकात सलातुत तौबा के अदा करें। उसका कोई अलग तरीका नहीं है, जैसे नवाफिल अदा करते हैं उसी तरह 2 रकात नमाज नफल अदा करें, उसके बाद अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में अपने गुनाहों से तौबा करें, क्योंकि बाज़ औक़ात हमें पता ही नहीं होता कि आज दिन के अंदर हमसे कौन कौन से गुनाह हो गए हैं, बाज़ औक़ात हमें पता ही नहीं होता। तो सलातुत तौबा के नवाफिल अदा करके अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में तौबा करें। और हो सके बेहतर तरीका क्या है कि बंदा सजदे के अंदर सर रख के 3 बार या रब्बी ग़फ़िरली पढ़ दिया करे। फरमाया जो बंदा सजदे के अंदर सर रखकर 3 मरतबा या रब्बी ग़फ़िरली पढ़ लेता है, अल्लाह तबारक व तआला उसके अगले और पिछले गुनाहों को मुआफ़ फरमा देता है। ये छोटा सा अमल है, इतना कोई लंबा अमल नहीं है, मुश्किल भी नहीं है, लेकिन अल्लाह तबारक व तआला इसका अजर व सवाब कितना अता फरमा रहा है। अपने बंदों पर वो कितना मेहरबान है कि इन छोटे छोटे अमाल की वजह से अल्लाह तबारक व तआला बंदों की बख्शिश फरमा देता है। अल्लाह पाक हमें अमल करने की तौफीक अता फरमाए। एक शरई मसला जो मैंने अर्ज करना है वो यह है कि रमज़ानुल मुबारक का महीना भी करीब आ रहा है और शाबानुल मुअज़्ज़म के महीने भी बाज़ लोग अल्लाह पाक की तौफीक से रोज़े रखते हैं। तो बाज़ औक़ात क्या होता है कि सुबह सारी में आँख नहीं खुली, बंदा उठा है, अब सोच रहे हैं कि यार हम नियत कर सकते हैं रोज़े की या नहीं कर सकते। तो इसमें दुरुस्त शरई मसला ये है कि अगर आपकी सहरी में आँख नहीं खुली, आप उसके बाद उठे हैं और आपने उस वक्त तक कुछ खाया पिया नहीं है, तो निस्फुन नहार शरई तक आप रोजे की नियत कर सकते हैं, चाहे वो नफल रोजा हो चाहे वो रमजान का फर्ज रोजा हो, आप निस्फुन नहार शरई तक रोजे की नियत कर सकते हैं। अब निस्फुन नहार शरई क्या होता है? शरई तौर पर जो दिन बनता है उसका जो आधा टाइम बनता है उसको निस्फुन नहार शरई कहते हैं। इसका टाइम तब्दील होता रहता है। ये हमारा जैसे नमाज का कैलेंडर लगा हुआ है, इस तरह के कैलेंडर के ऊपर जो है वो जैसे हम जिसको जवाल का वक्त कहते हैं ये ऊपर लिखा होता है। इससे पहले पहले अगर आपकी आंख खुल गई है, आपने कुछ खाया पिया नहीं है, तो आप रोजे की नियत कर सकते हैं। अल्लाह तबारक व तआला अमल करने की तौफीक अता फरमाए।